بلوچستان 24 کے پروگرام قصہ گوئی سے بلاول علی کا سلام۔ پچھلے دنوں سعودی عرب کے وزارت اسلامی نے ایک اعلامیہ اپنے سوشل میڈیا پر جاری کیا، جس میں انہوں نے ائمہ مساجد کو ہدایت جاری کی کہ وہ اپنے جمعے کے خطبوں میں لوگوں کو تبلیغی جماعت سے خبردار کریں اور لوگوں کو روکیں کہ وہ اس جماعت میں شامل ہوں، اور بتایا جائے کہ اس جماعت پر پابندی لگ چکی ہے۔ وجوہات انہوں نے دو لکھیں۔ نمبر 1، تبلیغی جماعت ایک گمراہ جماعت ہے۔ نمبر 2، تبلیغی جماعت ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ جہاں تک دوسری وجہ کا تعلق ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی مذاق نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ الزام ہے جو تبلیغی جماعت کے مخالفین بھی نہیں لگاتے۔ اب آتے ہیں پہلے الزام پر، جو کہ گمراہی کا ہے۔ اس گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنے والوں کو ہم دو گروہوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہیں جماعت تبلیغ پر یہ اعتراض ہے کہ جماعت تبلیغ ان علماء سے اعلان برات نہیں کرتی جو ان کے نزدیک اپنی کچھ عبارتوں کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج کر دیے گئے، لہٰذا یہ گروہ جماعت تبلیغ کو بھی اسی دائرے میں رکھتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے گروہ کو اس جماعت کی کتاب فضائل اعمال پر تحفظات ہیں۔ ان کے نزدیک اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو ان کی تشریح کے مطابق انسان کو شرک و کفر کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تبلیغی جماعت پر پابندی کا فیصلہ درست ہے؟ اگر ہم سعودی علماء کے افکار کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت ہم پر عیاں ہوتی ہے کہ موجودہ سعودی علماء در حقیقت محمد بن عبد الوہاب کے افکار و نظریات سے متاثر ہیں، اور انہیں شیخ الاسلام کا درجہ دیتے ان کی کتابوں کو تلاش کر کر کے اہتمام سے سرکاری سرپرستی اور خرچ پر شائع کروا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حاجیوں کو ان کی کتاب مختصر زاد المعاد، جو کہ ابن قیم کی کتاب کا اختصار ہے، مفت دی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک محمد بن عبد الوہاب ایک عظیم مصلح تھے۔ انہوں نے عقیدہ توحید کی خوب اشاعت کی اور انہوں نے لوگوں کی اصلاح کے لیے خوب کام کیا۔ لیکن وہاں پر دوسری طرف کئی ایسے علماء موجود ہیں جو کہ محمد بن عبد الوہاب کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی انہیں بدعقل سمجھتے تھے۔ امام احمد ساوی جو کہ ابن عبد الوہاب کے ہم عصر تھے، ان کے نزدیک محمد بن عبد الوہاب سورہ فاطر کی آیت 6 کا مصداق ہیں۔ اب آپ قرآن کی سورہ فاطر کی آیت 6 دیکھ لیں، کیا لکھا ہے اس میں؟ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ کس درجے کا خوفناک حملہ ہے محمد بن عبد الوہاب کی تبلیغ و دعوت پر۔ عثمان بن عبداللہ حنبلی جو کہ اس دور کے آس پاس کے حنبلی عالم تھے، اپنی کتاب الفوائد المنتخبات جلد 1 صفحہ 207 پر ظلم و ستم کو پسند کرنے والا لکھا ہے۔ خود محمد بن عبد الوہاب کو ان کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ مصر کے نابغہ روزگار عالم دین شیخ ابو زہرہ اپنی کتاب المذاہب الاسلامیہ میں محمد بن عبد الوہاب کی تحسین کے باوجود انہیں خارجی نظریات رکھنے والا قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ احناف کے جید امام علامہ ابن عابدین جو سلطنت عثمانیہ کے شیخ الاسلام تھے، یاد رہے اس وقت مسلم امت کا وقار سلطنت عثمانیہ سے وابستہ تھا، جیسے آج سعودیہ یا ایران سے وابستہ ہے۔ انہوں نے فتاوی شامی میں ابن عبد الوہاب کو خارجی قرار دیا۔ پاکستان میں اہل حدیث کے نواب صدیق حسن خان بھوپالی اور دیوبند کے مولانا خلیل احمد سوہانپوری، مولانا حسین احمد مدنی اور علامہ انور شاہ کشمیری، تینوں کی رائے ان کے متعلق اچھی نہ تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کے حامی موجود نہیں۔ سعودی علماء کے علاوہ علامہ البانی، یوسف قرضاوی، محمد سلابی اور رشید رضا، ان سب کی آراء محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں انتہائی مثبت ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کی شخصیت کو لے کر شدید اختلاف موجود ہے۔ اب اگر کوئی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب خارجی ہیں، فتنہ پرور ہیں اور طاغوت کے شدائی ہیں، لہٰذا ان کی کتب پر پابندی لگائی جاتی ہے، اور ائمہ مساجد کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ جمعے کے خطبوں میں محمد بن عبد الوہاب کی گمراہی کو بیان کریں اور لوگوں کو ان سے بچنے کا کہیں، تو کیا اس کی حمایت کی جائے گی؟ سب سے پہلے
وہی لوگ مخالفت میں اتریں گے جو تبلیغی جماعت پر حکومتی پابندی پر بغلیں بجا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت کے افکار و نظریات کیسے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کیا اب حکومت یہ طے کرے گی کہ میں دین کی تعلیم کس سے حاصل کروں، دین کس سے سمجھوں۔ حکومت اپنی پسند تو بتا سکتی ہے لیکن مرضی نہیں تھوپ سکتی۔ اس کے علاوہ جس طرح جماعت تبلیغ کو دہشت گردی سے جوڑا گیا ہے، اس کے اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے، لہٰذا یہ فیصلہ قابل تعریف نہیں، قابل مذمت ہے۔ اس واقعے سے کم ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو پاکستان میں مذہبی جماعتوں کی حکمرانی دیکھنا چاہتے، اس زوم میں کہ شاید وہ شریعت نافذ کریں گے۔ جب کوئی مذہبی جماعت یا گروہ حکومت میں آتی ہے تو وہ اپنے مذہبی افکار کے سوا کسی دوسرے کے لیے گنجائش پیدا نہیں کرے گی۔